کسی نے کچھ کہا؟ خیر، اب دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نبوت کے دور کے بہت بعد میں آئے ہیں، تو ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے دین کے تعلق سے، کہ ہمارا دین باقی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں تمہیداً عرض کروں گا، جو بہت ہی ضروری ہے، کہ یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے۔ ان کے پاس بھی کتابیں تھیں مگر وہ گمراہ ہو گئے، اکثریت ان کی گمراہ ہو گئی۔ دو بڑی وجہ تھی۔ ایک وجہ ان کے درمیان فکری منہجی اختلاف ہو گیا، اتنا اختلاف ہوا کہ ان کے اندر فرقے بن گئے اور ہر فرقہ دوسرے کو باطل کہنے لگا اور خود کو اچھا کہنے لگا، جنتی کہنے لگا، ایک دوسرے پر جہنم کے فتوے لگانے لگے اور خود کو صحیح سمجھنے لگے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں ایک فرقہ زیادہ ہوگا۔ فرقہ بندیاں آ گئی مسلکی اور منہجی اعتبار سے، مکتب فکر کے اعتبار سے بڑھ گئے ٹکڑوں میں۔ اللہ نے اتحاد کی تلقین کرنے کے بعد مومنوں سے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ کھلی دلیلیں آنے کے بعد بھی یہود و نصارہ مختلف گروہ میں بٹ گئے، تم ایسے مت بن جانا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج امت کی حالت یہ ہے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرحون۔ امت بھی مختلف گروہ میں بٹ گئی اور ہر گروہ اپنے دلائل اور نصوص میں مگن ہے، ہر گروہ خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان باتوں کو لے کر مگن ہے۔ آج امت کی یہ حالت ہو گئی۔ لیکن یہ فکری اختلاف، منہجی مکتب فکر کا اختلاف بہت پہلے سے تاریخ کا حصہ بن گیا، مسلمانوں کے درمیان بہت پہلے سے شروع ہو گیا، بعد میں ذیلی ضمنی فرقے بنے۔ اس تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں گا، بات پوری سمجھ آئے گی۔ امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور یہ ہر قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو یاد ہونی چاہیے۔ عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغہ ضرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأنها موعظۃ مودع فأوصنا فماذا تعهد إلینا فقال علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة فإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين